گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا. یہ جو ڈورا، یہ جو پٹا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہماری گردنوں میں ہے، یقین جانیے واللہ العظیم دنیا کے اندر بھی یہ کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی جب حضور کی امتی پہچانے جائیں گے، جانے جائیں گے، تو یقین جانیے اس پٹے کی بنسبت جانے جائیں گے. تو کہا کہ میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا. اور آگے سنیے، کیا نبے جس پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے پاس چند مویشی تھے، چند جانور تھے، بکریاں بھی تھی، گائیں بھی تھی. تو آپ نے ان کی پہرےداری کے لیے ایک کتے کو رکھا ہوا تھا، اور جو کتا بھی بڑا لاغر سا کتا تھا، بظاہر تو بڑا کمزور تھا، لیکن راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان جانوروں پر شیر نے حملہ کیا. جب شیر نے حملہ کیا تو وہ لاغر سا کتا دوڑا، تھا کمزور، لیکن حضور غوث پاک کے در کے ٹکڑے اس نے کھائے ہوئے تھے. تو کہا کہ وہ دوڑا، اور راوی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھ رہا ہے، کتے نے اس شیر کو پچھاڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ اگرچہ وہ بظاہر کمزور تھا، لیکن اس کتے کی نسبت غوث اعظم سے جڑ گئی تھی. اس نسبت کا صدقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا فرما دی کہ جنگل کے سردار کو اس نے اٹھا کر پچھاڑا. تو آج ہم بھی اگرچہ بظاہر کمزور ہیں، اگرچہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن یقین جانیے جو نسبت ہماری اللہ والوں سے قائم ہو گئی ہے، یہ جو نسبت ہماری غوث اعظم سے قائم ہو گئی ہے، یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہے، اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی کا سبب ہے. کیونکہ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ کمال، وہ مرتبہ عطا فرمایا. آپ کے دور میں تقوی میں آپ کا ثانی نہیں ملتا، آپ کے دور میں عمل میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا، آپ کے دور میں مقام میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا، آپ کے دور میں علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بزرگ ہیں، اور آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد گزرے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ساری زندگی ایک کمرے میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھاتے رہے، حضور کی حدیث سمجھاتے رہے. اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، آپ نے اپنے مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ جب میرے غسل کا پانی گرم کرنے لگو نا، تو جو میں نے قلم سے، پہلے تو جو لکڑی والے قلم ہوا کرتے تھے ان کو تراش کر جو ہے پھر وہ لکھا جاتا تھا، تو کہا کہ یہ جو قلم کے تراشے میرے کمرے میں پڑے ہیں نا، ان تراشوں کو جمع کرنا اور ان تراشوں سے آگ جلانا اور میرے غسل کے پانی کو گرم کر کے مجھے اس پانی سے غسل دینا، واللہ العظیم میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے میری بخشش کرے. تو ایسا عظیم محدث گزرا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے شاگرد ابو العباس نے آ کر کہا کہ استاد گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا ولی، اللہ کا بزرگ جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، جس نے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، قدمی ہادی علی رغبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام تر ولیوں کی گردنوں پر ہے. کہا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے اللہ کے ولی تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، جس نے جتنا ادب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اسے مقام عطا فرمایا. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سماعتوں تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بل علی عینی و رأسی. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قدم اقدس میری فقط گردن پر نہیں ہے، بل علی عینی و رأسی، بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میرے سارے جسم پر ہے. جب آپ نے اس طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بجا لائے تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ معین الدین چشتی
اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہند کی سرزمین کا سلطان بنا اور اس کی استاد گرامی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شاگرد درس کر رہا ہے. حضور اللہ تبارک و تعالی کا ایک نیک بندہ بڑے بزرگ ہماری ملک میں آئے ہیں, بغداد میں تشریف لائے ہیں, چنو ان کی بارگاہ میں حاصل ہوا جائے, چنو ان کی بارگاہ میں ادب بجا لایا جائے, کچھ حاصل کیا جائے. اب ذرا غور کیجئے گا, بگانا کے با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. ادب سے سب کچھ ملتا ہے, دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتی ہے. تو کا اصل مقام ادب کا ہوا کرتا ہے. عرض کی حضور بڑے اللہ کے ولی ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی تک حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو جانتے نہیں تھے. آپ بڑے محدث ہیں, آپ کا علمی مقام اپنا ہے, آپ کا مرتبہ علمی اپنا ہے. اب علم والا جو ہوتا ہے وہ دوسرے والے کو اس طرح برداشت کرتا نہیں ہے. آپ بڑی سی چادر اوڑھ کر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب جب حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی محفل میں قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی اور آپ اس کی مختلف تفاسیر بیان کیا کرتے. آج ہم پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جمعے میں آ کے ایک تفسیر بیان کرتے ہیں, وہاں پر بھی ہمارا آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک آیت پڑھی جاتی, ایک تفسیر بیان کرتے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذرا غور کیجئے گا, حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام کیا عطا فرمایا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے, ہم تدبر نہیں کرتے, ہم تفکر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون, کیا تم قرآن میں حدیث میں اللہ والوں کی سیرت پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ والوں کی سیرت پر سمانے پر غور و فکر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے گا. تو کہا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ایک بیان کی ہے. علامہ ابن جوزی سامنے بیٹھے ہیں, شاگرد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بیٹا یہ تفسیر تو مجھے آتی ہے. ایک تفسیر پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکتفا نہیں کیا, آپ نے پھر اس کے بعد دوسری تفسیر بیان کی. شاگرد استاد شاگرد کو آنکھوں یا منہ میں اشارہ کر رہے ہیں, بیٹا یہ تفسیر مجھے آتی ہے. ایسا نہیں سمجھنا ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے, سارا زندگی علم پڑھایا ہے تو مجھے بڑی تفسیریں آتی ہیں. کہا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 3 نہیں 4 نہیں آپ تفاسیر بیان کرتے چلے گئے. جب 11 تفسیریں بیان کی نا تو استاد شاگرد سے آنکھوں یا آنکھوں میں اشارہ کرتے بیٹا یہ ساری تفسیریں مجھے آتی ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھے اب بات ختم ہو گئی, آدھے گھنٹے کی تقریر تھی وہ ختم ہو گئی. ہمارے یہاں پونے آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اس میں ہم تھک جاتے ہیں. تو کہا کہ آدھے گھنٹے کی تقریر تھی بات ختم ہو گئی, نہیں 11 تفسیریں بیان کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب 12ویں تفسیر بیان کی, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھیں کھل گئی, آپ کی پیشانی پر بل آ گئے کہ یہ تفسیر تو میں نہیں جانتا. اور حضور غوث پاک نے 12ویں پر اکتفا نہیں کیا, کہا 12ویں سے لے کر 40 تفاسیر آپ نے بیان کر دی. جب 40ویں تفسیر پر آپ آ کر رکے, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضور بس کیجئے, یہ 40 کی 40 تفاسیر میں نہیں جانتا تھا, میرا علم یہاں پر ختم ہو چکا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ تو حال کی بات تھی, آپ نے مجھے حال کی طرف لے کر چلا. بات آپ کو سمجھ آئی نہیں؟ یہ تو ظاہری اسباب تھے, یہ تو ظاہری علم تھا. ابھی عبد القادر نے باطنی علم کی تو ابتدائی نہیں کی ہے, تو تیری انتہا ہو گئی ہے. عرض کی حضور اللہ اکبر. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی محفل میں رائے فرماتے کھڑے ہو گئے, گریبان چاک کر دیا, اور جو الفاظ آپ نے استعمال کیے, شاعر اپنے قلم سے اس طرح اس کو تحریر کرتا ہے, نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال آپ کو عطا فرمایا. فرماتے ہیں اسی محفل کے اندر علامہ یحییٰ بن نجیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل, ایک تو ہماری محفل ہے, ایک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جو آتا تھا
آدھا گناہگار تھا لیکن ہو کر نیکوکار جایا کرتا۔ اور آج بھی ہم جن کی محفل میں حاضر ہوئے بیٹھے ہیں وہ حضور غوث پاک کی نسبت والی محفل ہے۔ تو ہم اپنے دل کے اندر آج اس محفل میں جو آئے ہیں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ علامہ یحییٰ بن نجیم توجہ فرمائیے گا، کہا کہ میں غور کرتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو آتا وہ توبہ کر کے پھر لوٹا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں نے عزم کیا کہ یار معلوم نہیں ہوتا اتنی طویل افراد ہوتے ہیں، تعداد اتنی ہوتی ہے، شمار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں نے غور کیا اور میں نے توجہ کی کہ میں کل سے گھر سے دھاگا لے کر جاؤں گا اور جو بندہ حضور غوث پاک کی محفل میں توبہ کرے گا میں گرہ لگاتا جاؤں گا، تاکہ کاؤنٹنگ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ حضور غوث پاک کی محفل میں روزانہ کتنے بندے توبہ کرنے والے ہیں۔ کہا کہ میں اس مدد سے آیا، جیب سے میں نے دھاگا نکالا، حضور غوث پاک نے واضح نصیحت شروع فرمایا۔ ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، اس نے حضور غوث پاک کی واضح نصیحت سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، پچھلے سارے گناہوں سے معافی کروا دی، میں نے گرہ لگا دی۔ دوسرا بندہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کا واز سن کر، آپ کی نصیحت سن کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میں نے ایک اور گرہ لگا دی۔ کہا کہ میں ایک کام کرتا چلا جا رہا تھا، المختصر ہوتا کیا ہے کہ 15 بندے وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ وہ 15 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا واز سن کر کہا میں پریشان ہو جاتا ہوں، ابھی یہاں سے 15 بندے کھڑے نہیں ہوئے تھے، 20 بندے وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کا واز سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ میں پریشانی تسلسل کے عالم میں تھا، اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت مجھ پر پڑتی ہے، مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو آپ مسکرا دیتے ہیں، اور آپ کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یحییٰ بن نجیم کیا کرتا ہے، میں لوگوں کی گرہ کھولتا جا رہا ہوں تو لوگوں کی گرہ بند کرتا جا رہا ہوں، میں گرہ کھولتا جا رہا ہوں تو گرہ بند کرتا جا رہا ہے۔ ارے اس رسی کو چھوڑ دے، یہاں پر جو آنے والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش چھماچم برس رہی ہے، اور مخلوق میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو شمار کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور عزیزان گرامی، آخر میں ایک مقصد یاد کر کے جائیے گا، جب ہم محفل میں آتے ہیں تو یقین جانیے اور اس بات کو اپنے گرہ سے باندھ لیجئے، کوئی ایک میسج ایسا ہو جو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنی اولاد کو اس کے مطابق تربیت کریں، ساری چیزیں اس کو سمجھائیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو صوفی بارگاہ ہوتا ہے، جو مرشد بارگاہ ہوتا ہے، جو مرشد برحق ہوتا ہے، جو صوفی برحق ہوتا ہے، وہ تبھی اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے ہاتھ کو جوڑ سکتا ہے جب وہ اللہ کا ولی، وہ صوفی ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، حضور سے وفا اور حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا دینے والا ہوتا ہے، اور جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ کائنات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ نے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حضور کی ناموس پر پہرا دیا، کائنات میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو کہا جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا ہوتا ہے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں آپ فرماتے ہیں میں اپنی مسجد سے باہر نکلا تو ایک مسلمان سے عیسائی جھگڑا کر رہا ہے، عیسائی مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے نبی کو یہ طاقت دی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات میری سماعتوں سے گزرتی ہے، میں دوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں تو کیا بات کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج وہ بات تو حضور کے لیے کر رہا ہے، وہ طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس غلام کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس غلام کو یہ طاقت دی ہے کہ اپنی ٹھوکر سے پھر مردے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کے بغداد کی سب سے پوشیدہ قبرستان آپ کتاب اٹھا کر دیکھیے، فاتح الاسرار میں اس بات میں ذکر کیا گیا، کہا کہ 5000 سال پرانا قبرستان، اس قبرستان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی کو لے جاتے ہیں اور اس قبرستان کی سب سے پرانی قبر پر لے جا کر کھڑے کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تو کیا کہتا تھا کہ تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، دیکھو حضور کے غلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ اس قبر پر ٹھوکر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں قم بِإِذْنِی، اے قبر والے مردے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی عبد القادر تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی قبر کو چاک کر کے کھڑا ہو جا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قبر چاک ہوتی ہے تو مردہ اٹھ کر زندہ ہو کر آپ کے دامن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا ولی ہوتا ہے اتنا بڑا حضور کا پہرے دار ہوتا ہے، جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے اتنی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج کچھ افراد ایسے بھی ہوئے جو بظاہر دین کا نام لے کر قبہ امامہ پہن کر دستار پہن کر بظاہر لوگوں کا دین خراب کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا جو غوث اعظم کی سیرت ہے اس کو اپنے دامن سے تھام کر رکھیے گا، اس کو گرہ لگا کر رکھیے گا، ہاتھ میں پکڑ کر رکھیے گا۔ آپ نے ایک سبق دے دیا کہ لوگوں یاد رکھنا حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حضور کی ناموس پر پہرا دینا یہ مسلمان کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھا ہے۔ وہ ولی جن کی بارگاہ میں گناہ گار آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو گناہ گار کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر چور بھی آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آئی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار سے گزر رہے ہیں، جب آپ بازار سے گزرے تو آپ کی عادت تھی آپ بڑی عمدہ چادر پہنا کرتے تھے، جو لباس آپ پہنا کرتے تھے وہ بادشاہوں کے لباس سے بھی مہنگا ہوا کرتا تھا۔ ایک چور، آپ بازار سے گزر رہے، ایک چور آپ کے پاس آیا، قریب ہوا، آپ کی چادر کو پکڑ لیا، چوری کرنے کی غرض سے آیا تھا لیکن اب دامن غوث اعظم کا پکڑ لیا تھا۔ حضور غوث پاک کا دامن پکڑتے پکڑتے اب وہ بازار سے حضور غوث پاک باہر نکل رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب غوث اعظم بازار سے باہر نکلتے ہیں وہ دامن پکڑے غوث اعظم کا آپ کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چور کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہا جب آپ کی نگاہ چور پر پڑتی ہے اس سے پوچھتے ہیں بتا کس غرض سے آیا تھا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی چادر چوری کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ حضور جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے اب رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لیے، عرض کی مولا اس بندے کی بخشش مغفرت فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر یہ تو چادر چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ عرض کرتے مولا اگرچہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا لیکن دامن عبد القادر کا پکڑ لیا تھا۔ مولا عبد القادر کا دامن
تعالیٰ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کا احسان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ بھی کر لے۔ آپ کہیں کہ علامہ صاحب بہت بڑی بات کر دی کہ اللہ کا ولی اپنی ٹھوکر سے مردے زندہ کر دیا کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر بات تو تب ہے نا، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، بات تو تب ہے جب غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں، جب غیر بھی باتیں بیان کرنے پر، تعریف بیان کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابن تیمیہ نے کہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو سلب کیا۔ آپ تمام حضرات یہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی کرامت سے پھر مردے بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، ایسے ولیوں کا دامن ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے کہ میرا مرید، مجھ سے تعلق رکھنے والا، مجھ سے نسبت قائم کرنے والا، نسبت جوڑنے والا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے دے اسے موت نہیں آئے گی۔ موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے گا، گناہوں سے بخشش ہوگی، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو کیسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک آخری پہلو بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں اور اپنی والدہ، آپ کی والدہ آپ کو یقین پڑھنے کے لیے رخصت کر رہی ہے، اور والدہ بھی ایسی عظیم والدہ جو میں کے دن میں کتاب کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ والدہ کا مقام کیا ہے، والد کا مقام کیا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبر سے بھی جا کر ملتا ہے، سیدنا فاروق اعظم سے بھی جا کر ملتا ہے، اور حضرت عثمان غنی سے بھی جا کر ملتا ہے۔ پھر کسی دن جمعے کے دن وقت ہوا تو میں آپ کو مکمل اس کا بیان کروں گا کہ مکمل اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو چاروں خلفاء سے آپ کا نسب ملتا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی انوار کی نہر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو دریا جاری فرمایا، اور پھر جو حضور کے قلب اطہر سے جو نور کا دریا چار نہروں میں، جسے نہر صدیقی کہا جاتا ہے، نہر فاروقی کہا جاتا ہے، نہر عثمانی کہا جاتا ہے، نہر حیدری کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی کرم کا دریا جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر سے جو نکلا اور چار نہروں میں منتقل ہو گیا، پھر ان چار نہروں سے جو کرم کا دریا نکلتا ہے وہ آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر اور آپ کے سینے اطہر پر آ کر اس کو گرتا ہے۔ تو آپ چاروں خلفاء سے نسبت رکھنے والے ہیں، حسنی حسینی سید ہے۔ آپ کی والدہ جب آپ کو علم دین پڑھنے کے لیے رخصت کرتی ہے تو عرض کرتے ہیں امی جان اب ہماری ملاقات کس دن ہوگی؟ ایک ہفتہ پڑھنے کے بعد میں آ جاؤں گا، پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اب جو رخصت آپ سے ہو رہا ہوں، بابا جان کا تو پہلے انتقال ہو گیا، آپ سے بڑی میری محبت ہے، ماں سے ویسے ہوتا تو بڑی محبت ہوتی ہے۔ امی جان میری ملاقات آپ سے پھر کب ہوگی؟ بڑی عظیم بات تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے اب علم دین پڑھنے کے لیے جا رہے ہو نا، اب ہماری ملاقات میدان محشر، اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ چھوٹی عمر میں جا رہے ہو، اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ علم دین پڑھنا اور پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں اس علم کو تقسیم کر دینا اور سارا کا سارا علم تقسیم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹے یاد رکھنا ایک نصیحت میری کہ بیٹے زندگی میں میری اس بات کو اپنے دامن سے گرہ باندھ لینا کہ زندگی میں مشکلات کیسی کیوں نہ آ جائیں، کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی سچ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ مشکلات کیسی مشکل کیوں نہ ہو، کبھی جھوٹ کا دامن نہ پکڑنا۔ آج ہم بھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، آج ایک تربیت ہماری بھی ہوتی ہے
ساری تربیت کا ذمہ معذرت کے ساتھ مدرسوں پر ڈال دیتے ہیں، ساری تربیت کا ذمہ جناب جو ہے وہ اسکولوں پر ڈال دیتے ہیں، ساری تربیت مدرسے نے کرنی ہے۔ تو یہاں پر طریقہ بزرگوں کا یہ ہوتا تھا، اولاد کی تربیت گھر میں کیا کرتے تھے، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر آپ کی سچائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلہ کیا دیا، جو مشہور واقعہ ہے کہ ڈاکو سردار ہے ڈاکوؤں کا، سارے ٹولے کے ساتھ آتا ہے، آپ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اور آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری ولایت کی بنیاد رکھی ہے وہ صداقت پر رکھی۔ آپ غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ ولایت آپ کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، ولایت جو ملتی ہے حضور غوث پاک کے در سے ملا کرتی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ولایت کی جو بنیاد ہے وہ صداقت پر ہے، اور صداقت کی تربیت کرنے والی ذات کون تھی؟ وہ والدہ کی ذات۔ اس لیے فرمایا اطلب العلم من المہد من اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ علم حاصل کرنے، تربیت حاصل کرنے کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی ذات ہوا کرتی ہے، وہ والد کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اولاد کی جتنی اچھی تربیت والدین کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم 7 بجے کا الارم لگاتے ہیں کہ جناب بچے کو اسکول کے لیے اٹھانا ہے، پھر اس کو 5 منٹ پہلے اسکول کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں، وین آنے سے 5 منٹ پہلے اس کو تیار کر کے بٹھا دیتے ہیں، لنچ باکس اس کا تیار ہوتا ہے، ٹیوشن میں سارا کام کروا دیتے ہیں، توجہ اس بات پر ہے، لیکن اس کو 1 گھنٹہ پہلے افسوس کے ساتھ نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ کیوں بھائی؟ جناب چھوٹا بچہ ہے، بڑے ہوگا تو خود سیکھ جائے گا، مسجد سے قریب ہو جائے گا۔ ایک عورت نے ایک مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، اور عرض کی حضور سردیوں کا وقت ہوتا ہے اور میرے بچے جب صبح فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تو حضور مجھے بڑا مشکل اور پریشانی میرے لیے لاحق ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنے بچوں کو صبح فجر کے لیے اٹھاؤں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو بڑی مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو حضور مجھے بڑی مشقت ہوتی ہے کہ میں صبح فجر میں سردیوں کے وقت، میری طرف فرمائیے، صبح فجر میں سردیوں کے وقت میں کیسے اپنے بچوں کو اٹھاؤں؟ تو مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور جس کمرے میں بچے سو رہے ہوں اس کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا آپ بچوں کو سونے دیں گے؟ کیا آپ بچوں کو کمرے میں سونے دیں گے؟ کس نے؟ حضور سب سے پہلے سارا سامان چھوڑ کر سب سے پہلے بچوں کو بچاؤں گی۔ تو کہا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر بچہ نماز سے دور ہو گیا تو دنیا کی آگ کا بھی شکار ہو جائے گا اور آخرت کی آگ کا بھی شکار ہو جائے گا۔ سامعین محترم، بزرگوں کی سیرت ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں۔ دنیا پڑھائیں، آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، پڑھانی بھی چاہیے۔ یہود و نصارہ سے مقابلہ تبھی ہوگا جب ہم ان کے علوم و فنون کو سیکھیں گے اور اس میں مہارت حاصل کریں گے، لیکن دنیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ اولاد کو دین کی لگام بھی ڈالیں۔ جب دین کی لگام ڈالی جائے گی تو وہ اولاد تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر تربیت یافتہ بھی ہو جائے گی، اور جب پھر اولاد تعلیم یافتہ ہو کر تربیت یافتہ ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، تو پھر اس کو قرآن میں پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب اولاد تربیت یافتہ ہوگی، دین کی سمجھ رکھنے والی ہوگی، پھر وہ اپنے بڑے والدین کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کروائے گا، پھر بڑے والدین کا کھانسنا اسے پریشان نہیں کرے گا، پھر بڑے والدین کا بار بار ایک چیز کو طلب کرنا اسے پریشان نہیں کرے گا، بلکہ اسے معلوم ہوگا کہ تیرے والدین تیرے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اس نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، ایک ہو یا دونوں ہو، ان کے لیے اپنی رحمت کے پروں کو بچھا دے، اگر بار بار کوئی چیز طلب کرے تو طلب کرنے کی وجہ سے زبان دراز کرنا تو دور کی بات ہے، تیرے ماتھے پر
تیری پیشانی پر بل بھی نہیں آنے چاہیے. اف ولا تنہرہما، تیری زبان سے تیرے والدین کے متعلق کلمہ سود جاری نہیں ہونا چاہیے. جب اولاد تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بھی ہوگی، قرآن پڑھنے والی بھی ہوگی، حدیث پڑھنے والی ہوگی، تو اس کو معلوم ہوگا کہ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کا دامن عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اسی دامن کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ ہم تمام کا اس محفل میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی سعی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فضل سے ہم پر ہے سارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. مریدی نات کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لات کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جب جب